بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. محترم بھائیوں اور بزرگوں، کل کے درس میں سورہ نساء کی آیت نمبر 126 کے تعلق سے کچھ گفتگو آپ حضرات کے درمیان میں کی گئی. آج اسی آیت کا ایک اور ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ان یتیم لڑکیوں کے سلسلے میں گفتگو کیا جو کسی کے ماتحت تھی، یعنی کسی کے کفالت میں تھی، کسی کے پرورش میں ہے. اللہ نے ان کے مسئلے کو اس آیت کریمہ میں بیان کیا. یہ بات بیان کی کہ اگر کوئی یتیم لڑکی کسی کے ماتحت میں ہے یا کسی کی کفالت میں ہے تو اللہ نے یہاں پر حکم یہ نازل کیا کہ اس مالک کو چاہیے اگر وہ اس یتیم لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس یتیم لڑکی کو وہی مہر دے جو مہر عام عورتوں سے جب ہم کرتے ہیں تو مہر مقرر ہوتا ہے نا. تو پہلے زمانے میں کیا تھا، یتیم لڑکیوں سے شادی کرتے وقت مہر وغیرہ مقرر نہیں کرتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ ان یتیم لڑکیوں کو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ یتیم لڑکی جو تمہارے کفالت میں ہے اگر تمہیں پسند آ جائے، اچھی دکھے، تو تم کیا کرو، ان سے نکاح کر لو. لیکن شرط یہ ہے کہ ان کو وہی مہر دو جو تم عام عورتوں کے ساتھ جب تم شادی کرتے ہو جو مہر مقرر ہوتا ہے وہی مہر ان عورتوں کو بھی دیا کرو. آگے اللہ نے اس آیت کریمہ میں ایک اور مسئلہ یہ بھی بیان کیا. مسئلہ کیا ہے کہ کوئی ایسا لڑکا آپ کے ماتحت میں ہے جو بالکل بیچارہ ہے، یعنی اس کے پاس نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں ہے، لیکن اگر اس کے پاس پراپرٹی ہے، بیچارہ ہے، بالکل مفلس ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اگر ایسا بچہ آپ کے ماتحت میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سلسلے میں یہ بات بیان کی کہ والمستضعفین من الولدان، وہ بچے جو کمزور ہیں، کمزور سے مراد ان کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے، اگر آپ ان کا سہارا بن رہے ہو یہ اچھی بات ہے. لیکن اس سلسلے میں اللہ نے حکم یہ بیان کیا اگر تم ایسے لڑکوں کا یا ایسے بچوں کا، بے سہارا بچوں کا اگر تم سہارا بن رہے ہو، تمہارے لیے رب کا ایک حکم یہ بھی ہے کہ تم ایسے بے سہارا بچوں کے پاس اگر کوئی پیسہ ہے، کوئی دولت ہے، کوئی جائیداد ان کے پاس ہے تو تم ان کی جائیداد کا جو بھی حصہ ہے انہیں تم ادا کرو، یعنی جو بھی ان کی جائیداد ہے انہیں تم واپس کر دو. اس سلسلے میں یہ بات بھی آپ یاد رکھیں، زمانے جاہلیت میں یہ طریقہ تھا، یعنی اسلام آنے سے پہلے جو زمانہ تھا، زمانہ جاہلیت، اس زمانے کے لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ وہ وراثت میں عورتوں کو اور بچوں کو محروم کر دیتے. کیا مطلب؟ زمانے جاہلیت کا طریقہ کیا تھا کہ جب وراثت تقسیم ہوتی تو وہ لوگ وراثت کے مال میں عورتوں کو اور بچوں کو وراثت نہیں دیتے. لیکن اسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ حکم بیان کیا کہ وراثت میں جہاں پر حق لڑکوں کا ہے وہیں پر وراثت میں حق لڑکیوں کا بھی ہے، اور جہاں پر وراثت میں حق مرد کا ہے وہیں پر وراثت میں حق عورت کا بھی ہے. اگر کوئی ایسا بچہ ہے جو بے سہارا ہے، جس کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے، اگر وہ آپ کے پاس کفالت میں آ جائے تو پھر آپ کو اللہ نے یہ حکم بیان کیا کہ آپ اس کو اس کی وراثت میں اس کا مال جو بھی ہے آپ اس کے حوالے کر دیں. ایسا نہیں کہ ارے چلو آ گیا، ہاں لپی آ گئی ہاتھ مار دیں، ایسا نہیں ہے. یہ اللہ نے ایسا حکم بیان نہیں کیا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے جو حکم بیان کیا وہ تو بہت چونکا دینے والا ہے. اللہ نے کہا وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اللہ نے کہا لوگوں یاد رکھو یتیموں کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ. یتیم اگر ہے تو ان کے ساتھ انصاف کرو.
کیونکہ یتیم یہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی محمد عربی صاحب ہمارے یتیم تھے نا، آپ کے والد کا انتقال ہوا، اس کے بعد کفالت کس نے کی؟ آپ کی ابو طالب نے کی، عبد المطلب بھی آپ کی کفالت کی ہے، دادا عبد المطلب کے بھی آپ پاس رہے، ابو طالب کے پاس بھی رہے۔ کفالت کے سلسلے میں یہ بات آپ یاد رکھیں، یتیم لڑکا اگر آپ کو مل رہا ہے تو آپ اسے اڈاپٹ کریں، کفالت کریں آپ اس کی، بہت بڑا عمل ہے، بہت نیکی کا کام ہے یہ، کیونکہ یتیم اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی کہ دیکھو لوگو، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، فَأَمَّا الْيَتِيمُ فَلَا تَقْهَرْ، جب کوئی یتیم تمہارے پاس آئے کچھ مانگنے کے لیے، ان کو ڈانٹو مت، ان کے ساتھ غلط بیہیویئر مت کرو، اچھا بیہیویئر کرو۔ اور یہ بات یاد رکھو، قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران بیان کی، اللہ نے کہا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ اللہ نے فرمایا لوگوں یاد رکھو کہ جو لوگ یتیموں کے مال کو ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں، ناحق کھاتے ہیں، اللہ نے کہا ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ان کے مال کو کھا رہے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انما یأکلون فی بطونہم نارا، ایسے لوگ حقیقت میں اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں۔ وہ جو مال کھا رہے ہیں یتیموں کا، وہ جہنم کی آگ ہے۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اللہ نے کہا ان قریب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دہکتی ہوئی آگ میں داخل کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا واضح حکم ہے، کن کے بارے میں؟ یتیموں کے بارے میں۔ اور کل کے درس میں جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے، کہا اللہ رسول میرا دل بہت سخت ہے، دل میں رحم آتش نہیں، دل بہت سخت ہے۔ ایسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیوی پر بھی دل سخت ہوتا ہے، بچے میرے پاس آتے ہیں دل بہت سخت ہو چکا ہے اللہ رسول، دل میں رونا، دل میں نرم پنی نہیں ہے، آنکھوں میں آنسو بھی نہیں آتے، کیا کرو اللہ رسول؟ دل نرم کرنے کا علاج بتائیے۔ ہے کوئی علاج ہے دل نرم کرنے کا؟ ہے کیا کوئی میڈیسن ہے دل نرم کرنے کی؟ کوئی بیماری، کوئی دوا ہے؟ یہ صحابی رسول اللہ کے نبی بتایا رسول دل بہت سخت ہو چکا ہے، آنسو، آنکھوں میں آنسو آتش نہیں ہے، رسول کو علاج بتائیے، کوئی نسخہ بتائیے کہ دل نرم پڑ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے، تیرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو، تو آپ نے کہا فَامْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ، یتیم لڑکا ہے تو اس کے ہاتھ، اس کے سر پر اپنا ہاتھ پھیر دو، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ تمہارے دل کو نرم کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ نسخہ دیکھیے، یہ نسخہ نبوی ہے، اللہ کے نبی کا نسخہ ہے، اور نبی کا نسخہ تمام دواؤں سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ ہمارا جو ہے یقین، ہمارا جو ہے توکل گورنمنٹ یا میڈیسنز پہ ہوتا ہے، لیکن نبی کا نسخہ جو ہے یہ تمام دواؤں سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کے اس نسخے پر عمل کر لیجئے، پھر دیکھیے دل نرم پڑ جائے گا آپ کا۔ اگر دل سخت ہونے کا اگر آپ کو اندیشہ ہے، یا پھر کوئی الارم آپ کو نظر آ رہا ہے دل سخت ہے، تو کیا کرو آپ؟ کسی یتیم کے پاس جاؤ۔ آج کل بہت سارے یتیم خانے ہو چکے ہیں، کبھی کسی یتیم کے پاس جاؤ، بیٹھو اس کے پاس، اس کے سر پر ہاتھ پھیراؤ، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو کیسے نرم کر دے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو نسخہ بتایا جس نے اللہ کے نبی کے پاس اپنے دل کے سختی کی شکایت کو بیان کیا۔ اور کل کے درس میں ایک حدیث آپ کے سامنے میں نے پیش کی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا مقام اس آدمی کا بیان کیا جو کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا واشار باصبعیہ السبابۃ والوسطی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے، اور آپ نے اشارتاً یہ کہا کہ یہ شہادت کی انگلی اور اس کے بازو والی انگلی جو درمیانی انگلی ہے، اس طریقے سے دونوں بالکل قریب ہوتے ہیں، تو میں اور ایسا شخص جو دنیا میں کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے جنت میں ایسے قریب ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے سلف کے علماء میں سے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کا نام شیخ بن باز رحمہ اللہ، محدث، مفتی حرم،
شیخ بن باز کے بارے میں آتا ہے کہ نابینا تھے، جی نابینا تھے. آپ دیکھیں، آپ ان کی تاریخ کو اٹھا کر پڑھیں. ہمارے سلف جو اتنے بڑے بڑے ائمہ بنے نا، اتنے بڑے بڑے امام بنے، ایسی نہیں بنے. قربانیاں بڑی بڑی دی تب جا کر بڑا لقب ان کو ملا. شیخ بن باز کی تاریخ کو آپ پڑھیں. شیخ بن باز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے جو بھی انہیں تنخواہ ملتی، جو پیسے ان کو تنخواہ کے ملتے، آپ جانتے ہیں شیخ بن باز کوئی گورنمنٹ کے غلام نہیں تھے، بلکہ شیخ بن باز رحمہ اللہ کو آفر بھی تھا گورنمنٹ سے، سعودی گورنمنٹ سے آفر تھا کہ آپ جو ہے صرف دین کا کام کریں، ہم تنخواہ دیں گے. لیکن شیخ بن باز بہت خوددار آدمی تھے، نابینا ہونے کے باوجود بھی گھڑی کا ریپیئر جو ہوتا ہے نا وہ کام کرتے، گھڑی ریپیئر جو ہوتی ہے وہ کام کرتے تھے. اور اس سے جو پیسہ ملتا نا، انہیں پیسوں سے وہ یتیم عورتوں کی جو ہے کفالت کرتے تھے. آپ جانتے ہیں شیخ بن باز کے جنازے میں زیادہ کثرت انہی عورتوں کی جو دکھی وہ عورتیں تھیں جو مدینے میں بالکل لاچار، بالکل مجبور جو عورتیں تھیں، وہ شیخ بن باز کے جنازے میں بہت زیادہ تھیں، جس سے لوگوں نے اندر لگایا شیخ بن باز یہ وہ شخصیت تھی. بعد میں معلوم ہوا شیخ بن باز جو ہے ایسے یتیم عورتوں کی، ایسے لا سہارا عورتوں کی کفالت کیا کرتے تھے. بہت بڑا یہ انعام ہے، بہت بڑا یہ موقع ہے. اگر موقع مل رہا ہے کسی یتیم کی کفالت کا، ہاتھ مان لیجیے ایک بار، بہت بڑا آپ کو انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیت میں شوہر بیوی کے مسئلے میں اللہ نے ایک حکم نازل کیا. شوہر بیوی اگر کبھی کبھار جو ہے شوہر کو بیوی سے غصہ آ جائے یا ناراضگی آ جائے، نفرت آ جائے، بس اوقات کیا ہوتا ہے آدمی بار بار ایک ہی چیز کو دیکھ کر جو ہے اس کا دل کبھی کبھار وہ ہوتا ہے، آدمی کی فطرت ہے. بار بار اسے ایک ہی چیز دیکھنے میں اگر اسے پسند آ گیا، یا پھر بار بار ایک ہی چیز آدمی دیکھتا ہے تو ایلا ہوتا ہے کیا ابھی روزانہ وہ چیز دیکھنا، کوئی نئی چیز دیکھنا، نیا مقام دیکھنا. تو آدمی کی فطرت بھی ایسی ہے، بار بار کسی چیز کو جو دیکھتا ہے نا تو آدمی بیدار ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک حکم نازل کیا، اگر کبھی کبھار آپ کی بیوی سے آپ کو ناراضگی آ جائے یا نفرت آ جائے یا بیوی سے بے رخی آ جائے تو اللہ نے یہاں پر ایک حکم بیان کیا. بس آیت کا ترجمہ پڑھ لوں گا، بات لمبی نہیں کروں گا کیونکہ بات لمبی ہو تو لفظ لمبا ہو جاتا. اللہ نے کہا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَ بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَأَنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اللہ نے کہا لوگوں اس بات کو جان لو، وَإِنِ امْرَأَةٌ اگر کوئی ایسی عورت ہے، کون سی عورت؟ خافت من بعلها جس کو اپنے شوہر سے ڈر ہے. کس بات کا ڈر؟ کس بات کا بولو؟ دو چیزوں کا ڈر ہے، نشوزا او اعراضا. شوہر سے ڈر ہے، کس چیز کا؟ شوہر ناراض ہو جائے یا شوہر کی نفرت کا ڈر ہے، کہیں شوہر میں نفرت ہو جائے، میں دشمنی ہو جائے. اب عورت کا اگر ڈر کھا گیا تو اللہ نے کہا فلا جناح علیہما اعراضا، تو اعراض کرے شوہر، بستر شیئر نہ کرے، ہاں ہاتھ میں پیسے نہیں دے عورت کو، خرچہ پانی نہ دے. اب عورت کا ڈر ہوتا میرا شوہر نہ بستر شیئر کر رہا، نہ میرے کو کھانے کے لیے کچھ پیسے دے رہا. اب بیوی کو خوف ہوتا ہے ہاں کہیں نہ کہیں چکر ہے صاحب کا یہ. تو اب ایسا اگر ڈر عورت کو لاحق ہو جائے تو اللہ نے کہا فلا جناح علیہما، اب دونوں کے لیے کوئی گناہ نہیں. کس کے لیے؟ شوہر کے لیے کوئی گناہ نہیں، بیوی کے لیے کوئی گناہ نہیں. ان یصلح بینہما، کہ آپس میں وہ بیٹھ کر جو ہے صلح صفائی کر لے. میڈم کو اگر ڈر ہو رہا، شوہر نہیں پوچھ رہا، نہیں دیکھ رہا، نہیں سن رہا ساتھ میں، اب ڈر ہے ایسی صورت میں تو اللہ نے کہا فلا جناح علیہما، کوئی گناہ نہیں ہے کہ آپس میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جائیں، صلح کر لیں، پیچ اپ کر لیں. والصلح خیر، اللہ نے کہا دیکھو آپس میں صلح کر لو گے تو اچھی بات ہے، خالی مسئلے کو بڑھاؤ مت. شیطان جو ہے غلط فہمیاں لا کر جو ہے تمہارے درمیان دوری کرتا ہے. تو آپس میں جب کبھی ایسا خوف پیدا ہو جائے تو اللہ نے کہا آپس میں بیٹھ جاؤ، صلح صفائی کر لو. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اللہ نے کہا ہم نے ہر انسان کے دل میں جو ہے بخیلی کو رکھا ہے. بخیلی کبھی کبھی آ جاتی ہے انسان کے اندر. وَأَن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم اچھا سلوک کر لو گے اپنی بیویوں کے ساتھ اور اللہ سے ڈر کر لائف گزارو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے. یہ تھا آیت کا ترجمہ.
اس گہرائی میں انشاءاللہ کل کے درس میں ہم جائیں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں ہم نے ان آیتوں کو میں بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ تمام کی باتوں کے مطابق صحیح معنی میں عمل توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔